بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف میں اتنی زیادہ تاثیر کیوں ہے؟ درود شریف کے ہر صیغے میں اتنی زیادہ تاثیر، اتنی برکت، اتنی فضیلت، اتنا اجر و ثواب کیوں ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ اللہ کا وظیفہ ہے کہ اللہ اپنے حبیب پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ کب سے پڑھ رہا ہے، کب تک پڑھ رہا ہے، ہمیں نہیں پتہ، لیکن مسلسل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھا جا رہا ہے۔ پھر یہ فرشتوں کا وظیفہ ہے۔ فرشتے کتنے ہیں ہم نہیں جانتے، بے حساب ہیں، لا تعداد ہیں، اور فرشتے اسے کثرت سے ورد کر رہے ہیں۔ پھر جن و انس ہیں، دوسری مخلوقات ہیں، چرند پرند ہیں، سب کی سب درود شریف پڑھتی ہیں۔ تو یہ سب سے زیادہ ورد کیا جانے والا وظیفہ ہے۔ بے شمار اوراد و وظائف ہیں، بے پناہ اوراد و وظائف ہیں جو پڑھے جا رہے ہیں، جو کہ انسان بھی پڑھتے ہیں، جن و انس بھی پڑھ رہے ہیں، مگر سب سے زیادہ جو وظیفہ پڑھا گیا ہے اور پڑھا جا رہا ہے اور پڑھا جائے گا وہ درود شریف ہے۔ شیخ ابو العباس تجانی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا جاتا ہے کہ آسمان چرچرایا، اور اسے چرچرانے کا حق ہے کہ قدم بھر بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ رکوع یا سجدے یا قیام میں نہ ہو۔ اور صاحب جواہر لکھتے ہیں کہ انسان جنات کا 10واں حصہ ہے، جنات انسان خشکی کے جانوروں کا 10واں حصہ ہے، اور یہ سب پرندوں کا 10واں حصہ ہے، اور یہ سب مل کر زمین پر جتنے فرشتے ہیں ان کا 10واں حصہ ہے، اور یہ سب آسمان اول یعنی پہلے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے، اور اسی ترتیب سے 7 آسمان تک پھر یہ سب فرشتے کرسی کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے، اور پھر عرش کے فرشتے جو ہیں یہ سب ان کا 10واں حصہ ہے، اور کل فرشتوں کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور یہ سب کے سب، یہ سارے کے سارے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں۔ تو سوچیں کہ سب سے زیادہ ورد کیا جانے والا وظیفہ ہے درود و سلام۔ تو جب انسان بھی درود شریف پڑھتے ہیں، جن و انس بھی پڑھتے ہیں، دوسری مخلوقات بھی پڑھتی ہیں، فرشتے بھی پڑھتے ہیں، تو اس کی تاثیر مسلسل بڑھ رہی ہے، اس کا فیض مسلسل بڑھ رہا ہے، اس کی رحمتیں برکتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ اسی وجہ سے درود شریف پڑھنے سے بے پناہ برکات اور بے پناہ فضلت حاصل ہوتی ہے۔ سیدنا ابو العباس تجانی کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہر خیر کی چابی ہے، ہر اچھائی کی چابی ہے، غیوب و معرفت کی چابی ہے، انوار و اسرار کی چابی ہے۔ تو جو شخص اس سے الگ ہو گیا وہ کٹ گیا، دھتکارا گیا، اور اللہ تعالیٰ کے قرب سے اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ نیز آپ نے کسی مرید کی طرف ایک خط لکھا اور اس میں نصیحت کی، اور اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے وہ ذکر جس کا فائدہ بہت زیادہ ہے، بہت بڑا ہے، اور جس کا پھل بہت میٹھا ہے، اور جس کا انجام بہت شاندار ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے حبیب پر درود و سلام پڑھنا۔ یعنی یہ وہ ذکر ہے جو سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ فائدہ مند ہے، اور سب سے زیادہ انجام اس کا بہترین ہے۔ تو جو شخص بھی حضور قلب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے، دنیا اور آخرت کی ہر خیر اس کی جانب کھنچتی ہے، اور ہر شر سے اس کو بچا لیا جاتا ہے۔ اور جس نے یہ نسخہ استعمال کیا وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے دوستوں میں شامل ہوگا، سعادت الدارین۔ تو درود شریف پڑھنا بہت ضروری ہے، لازم و ملزوم کر لیں، اپنے اوپر کثرت سے ورد کریں، ہر وقت ورد کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ورد کریں، لیکن محبت شامل ہو اور کیفیت شامل ہو، اور آپ کی نیت یہ ہو کہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت کے سبب درود شریف پڑھ رہا ہوں، ان کے احسانات کے سبب درود شریف پڑھ رہا ہوں، اللہ کے حکم کی تعمیل کے سبب درود شریف پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ درود شریف کامیاب درود شریف ہے، اور یہ درود شریف جو ہے یاد کا درود شریف ہے۔ تو جتنی توجہ ہوگی، دھیان ہوگا، جتنی یکسوئی ہوگی، اور جتنا درود شریف پڑھتے ہوئے اس کے لفظوں کے معنی ذہن میں ہوں گے، اس پر توجہ ہوگی، تو یہ درود شریف ایسا درود شریف ہے کہ پڑھنے والا قبول ہو جاتا ہے، اور پڑھنے والا اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ تو درود شریف ورد کیجیے ہر حال میں، ہر کیفیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، کہ یہ سب سے زیادہ پڑھے جانے والا وظیفہ ہے، اور جو وظیفہ، جو عمل جتنا کیا جاتا ہے اس کی تاثیر اتنی بڑھتی ہے۔ اور پھر ہم تو درود شریف پڑھتے ہیں تو گنہگار ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، غفلت کے ساتھ بھی پڑھ رہے ہیں، بے توجہی سے بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن جو فرشتوں کا درود شریف ہے، دوسری مخلوق کا درود شریف ہے، وہ خالص محبت کا درود شریف ہے، وہ خالص یکسوئی اور توجہ کا درود شریف ہے، تو اس کی فیض، اس کی برکات بہت ہیں۔ تو جب ہم بھی درود شریف بہت زیادہ محبت سے، بہت زیادہ توجہ اور دھیان سے پڑھتے ہیں، یکسوئی سے پڑھتے ہیں، تو پھر ہمیں بھی بہت زیادہ فیض ملتا ہے۔ تو جو سب سے زیادہ پڑھا جانے والا وظیفہ ہے، آپ بھی اس میں اپنا حصہ شامل کریں تاکہ آپ بھی قبول و مقبول ہو جائیں۔ تو کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ اس ورد میں کبھی کمی نہ آئے، بلکہ اس میں اضافہ ہوتا جائے۔ جتنا درود شریف پڑھتے ہیں اسے کم جانیے، اور اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ بے پناہ برکات ملتے رہیں، اس دنیا میں بھی اور دوسری دنیا میں بھی۔ اللہ کریم ہمیں بے پناہ درود شریف پڑھنے والا بنائے۔
کثرت سے، محبت سے، توجہ سے، خالص نیتوں کے ساتھ، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، ادب کے ساتھ درود شریف پڑھنے والا بنائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔